اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك. حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. الہی آمین. آمین. معبود نازل کرے الہی آمین. اور مولا آپ کے اوپر اپنی عنایتوں کی بارش کریں انشاءاللہ. الہی آمین. آمین. اور بس ان کلمات کے ساتھ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ہردل عزیز ناظم جناب توقیر مہندی صاحب. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللہم صلی حاضرین مجلس، معزز خواتین و حضرات، آج کا مجلس بسلسلہ شہادت عظیم شہادت جسے کہنا چاہیے، ایسی شخصیت کی شہادت ہے، داماد رسول، شوہر بطول، بابا حسین و حسن کا پرسہ ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں. اور آج کے پرسے کی مجلس کی جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں اس مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی میں آج 11ویں رمضان کے سلسلے میں 11ویں پارے کی شروع کے آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل علینا وانزل علیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون. وکذالک انزلنا علیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. ترجمہ ہے: اے پیغمبر، جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. بلا شبہ نماز بدکاری اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے. اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے. اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. ہم اس کے فرما بردار ہیں. اور اے پیغمبر، اس طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اس کے کہ جن لوگوں پر ہم نے کتاب نازل کی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں. اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. شکریہ بہت بہت. میں اس کے بعد دعا افتتاح کے لیے گزارش کروں گا جناب غلام حیدر صاحب سے کہ وہ دعا افتتاح کی سعادت حاصل کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعزمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع منحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كرمة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يداه، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة به عليه عزيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي يتطول عليك.
فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بإحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاصد، قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وحبيبك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأدهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين
ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على صل على محمد وآل محمد جزاك الله. جزاك الله جزاك الله. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فدقنا وكثر به قلتنا وأعزز به زلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا واسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا
وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق يا آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه والسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد حیدر صاحب ماشاءاللہ یہ تھے برادر غلام حیدر صاحب جو کہ انتہائی رقت آمیز دعا افتتاح کی تلاوت فرما رہے تھے اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کو بہت زیادہ اس کا ثواب ملے بہت خوبصورت قرأت کی ماشاءاللہ آپ نے اس کے بعد میں آپ تمام حاضرین مجلس سے درخواست کروں گا کہ ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین اور جو حاضرین مجلس ان کے مرحومین کے لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو ثواب دے رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد میں برادر سلطان سید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعائے مغفرت کے لیے تشریف لائیں اور اس کی تلاوت کریں. شکریہ بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب لزام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. اللہم اغن کل فقیر. اللہم اشب کل جائن. اللہم اکف کل عریان. اللہم اغزدینا کل مدین. اللہم فرجن کل مکروب. اللہم رد کل غریب. اللہم فک کل اسیر. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اشف کل مریض. اللہم سد فقرنا بغناک. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. اللہم اغن الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ سلطان بھائی، جزاک اللہ مولانا، آپ کی اضافہ کرے پروردگار، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا جناب برادر عابد علی صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم. سر علی کا سجدائے خالق میں ضربت کے لیے سر علی کا سجدائے خالق میں ضربت کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. حشر تک داغ رسوائی ہے امت کے لیے. سر علی کا گھر لٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے. گھر لٹایا جان تک دے دی ہدایت کے لیے. اور کیا کرتے گنہگاران امت کے لیے. جزاک اللہ. سر علی کا گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو. گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو. مسجد کوفہ بنی تھی اس قیامت کے لیے. سر علی کا حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو. حیدر کرار سے ورثہ ملا اولاد کو. ہو گئی قسمت شہادت ہر امامت کے لیے. سر علی کا گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو. گھر میں خالق کے امیر المومنین کا قتل ہو. مسجد کوفہ بنی تھی اس قیامت
सजदाए खालिक में ज़रबत के लिए माशाल्लाह आबिद भाई, बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत इज्जत कलाम पढ़ा आपने, मौला आपको सलामत रखे। मैं दिल तो मेरा चाहता था कि मैं एक अदद 4 लाइनें मौला मुश्किल कुशा की शान पढ़ूं, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं जल्दी से नहीं, मैं क़िबला के लिए मैं चाहता कि ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि वो ज़्यादा अपनी बात को कर सके। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मोहम्मद हुसैन ज़ैदी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ लाएं और मजलिस से खिताब करें। जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन ज़ैदी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद। आप तमाम हजरात से ये इल्तिमास है कि एक बार सूरह फातिहा पढ़ के फिर से बानी मजलिस के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए जो इससे मुताल्लिक़ हैं, उन सब के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके अजदाद के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे अजदाद के लिए रोशनी। इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहु। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रहमानिर रहीम मालिकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعة للمطيعين ونجاة للطالبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنتهي فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد عزیزان گرامی، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں 2-3 دن سے کچھ عرض کر رہا تھا، جو سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کریم کا ہے، اس کی 55ویں آیت ہے، یہ 55th آیت ہے یہ، جس میں خلاق عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی انسانوں کے تمام حقوق سلب کر کے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں ماننا یہ فرض ہے، انما نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی تمہارے لیے کوئی اختیار ہے ہی نہیں اب اس کے علاوہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں،
وہ تمہارے ولی ہیں۔ میں نے عرض کیا اس سلسلے میں، کل میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی آل محمد کے سلسلے میں کوئی آیت اترتی ہے یا کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو دشمنان اسلام جو اپنے منافقت کو چھپائے ہوئے ہیں وہ طرح طرح سے اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ حالانکہ دشمنوں کی دشمنی ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جو فضائل آل محمد اس طرح پیش کیے ہیں وہ اس طرح سے پیش کیے ہیں کہ دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن آل محمد کے فضائل چھپ نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہے اور اللہ کا ایک ذرا سا اشارہ کافی ہے انسان کو، تمام انسانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کی تو جب ان کی زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام عالم اللہ کے زیر تحت ہے، زیر اثر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کرے تو اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اور جب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ معجزے کے طور پر اتارا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جو دل چاہے اس میں سے چینج کر دو، ہٹا دو، اس میں ایڈ کر دو۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ارشاد ہوا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن بس یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، اور جو لوگ کے راستہ بھٹکے ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ ہے کہ ان کے ذہن جو ہے ہمیشہ شبہات کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی ان کو راستہ سامنے کا صاف نہیں دکھائی دے گا۔ تو اس آیت کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو 24 کم سے کم مفسرین نے اور مورخین نے، یہ جو غیر شیعہ ہیں، انہوں نے اس بات کو یہ کہا ہے، اقرار کیا ہے کہ یہ آیت مولائے کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں، بے شک، اور یہ ولایت علی کو ثابت کرتی ہے۔ ذخائر عقبہ دیکھ لیجئے، فتح قدیر کی تفسیر دیکھ لیجئے، جامع اصول دیکھ لیجئے، اسباب النزول دیکھ لیجئے، لباب النقول دیکھ لیجئے، تذکرے کو دیکھ لیجئے، نور الابصار کو دیکھ لیجئے، تفسیر طبری کو دیکھ لیجئے، کافیہ کشاف کو دیکھ لیجئے، مفاتیح کو دیکھ لیجئے، درر منصور کو دیکھ لیجئے، کنز العمال کو دیکھ لیجئے، مسند ابن مردوی کو دیکھ لیجئے، مسند ابن شیخ کو دیکھ لیجئے، صحیح نسائی کو دیکھ لیجئے، جمع بین الصحاح ستین کو دیکھ لیجئے۔ ماشاءاللہ۔ غیر شیعہ، یہ غیر شیعہ، غیر یعنی امامی لوگ نہیں ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا ہے، انہوں نے سب نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ اس بات کے لیے اس بات ہے کہ ان کی امامت اور ان کی ولایت پیغمبر اسلام کے بعد ثابت ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اپنی کجی کو ظاہر بھی کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی بہت مشہور تفسیر ہے، لیکن یہاں پر آ کے انہوں نے فوراً شک و شبہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ولی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہوں، اور یہ ولی کے معنی اس مطلب میں نہیں ہے، اس مقصد کے نہیں ہے جو غیر مطلب جو شیعہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یعنی مولائے کائنات کو، رسول اسلام کو اور اللہ کو اس بات کا حق ہے کہ انسانوں کے اوپر سب سے تصرف بالاولا ہو۔ تو یہ تصرف بالاولا کے معنوں میں نہیں ہے، یہ صرف دوستی کے معنی میں ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے صرف کہ آپ جو بھی اس کے معنی لیجئے، لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جتنا تصرف یا جتنی عظمت اللہ کی ولایت میں ہے اور اس کے بعد رسول کی ولایت میں ہے، تو رسول کی ولایت کے ساتھ ہی ساتھ اسی کے برابر مولا علی کی بھی ولایت ہے۔ اب آپ رسول کو دوست کے معنوں میں سمجھیے، رسول کو سرپرست کے معنوں میں دیکھیے،
یا متصرف اولا کے معنوں میں دیکھیے، جن معانی میں آپ پیغمبر اسلام کی ولایت کو دیکھیے گا آپ کو علی کی ولایت انہی معنوں میں دیکھنا پڑے گی۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، واہ 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 سبحان اللہ۔ کیونکہ جو آیت ہے قرآن کی وہ بالکل کھلی ہوئی ہے کہ انما ولیکم اللہ، ایک لفظ آیا ہے ولی کا، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے الگ ہو اور رسول کے لیے الگ ہو اور مومنین کے لیے جو مومنین کا ذکر ہو رہا ہے وہ الگ ہو۔ اگر الگ الگ لفظ ہوتا تو ہم کہتے کہ معنی بدلتے جا رہے ہیں جی، لیکن جب ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے تو جو معنی اللہ کے لیے ہیں کہ جو اس کو ولایت حاصل ہے انسانوں پر، وہی ولایت ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے۔ بے شک۔ اور اس کا اظہار غدیر خم میں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ انا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ تو یہ الست اولا بکم من انفسکم جملہ بالکل صاف صاف بتا رہا ہے کہ جتنا تم کو اپنے نفوس کے اوپر حق ہے اس سے زیادہ مجھے تمہارے نفوس پر حق ہے۔ تو اسی کو تو اولا بالتصرف کہتے ہیں عربی میں۔ محمد پہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو سب نے یہ جملہ کہا کہ بلا بلا، یعنی کوئی شک نہیں ہے، ایک تو نام ہوتا ہے اور ایک بلا ہے، بے لام یہ کے اوپر الف بلا۔ تو الست اولا بکم انفسکم، دیکھیے اولا اور بلا ساتھ ساتھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کالو بلا، جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ سمجھے تھے کہ پیغمبر جو ہے یہاں پر کچھ پیسہ ایسا مانگ لیں گے، کچھ اپنے اور جائیداد کے لیے کہیں گے، کسی چیز کے لیے کہیں گے۔ لیکن جب پیغمبر نے یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، واہ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اس کے بعد ایک خیمہ جو خاص طور سے نصب کرایا تھا اس میں مولا علی کو بٹھایا، یعنی وہ جو انہوں نے ان کو بلند کیا اور وہ سب کہا ان کے بارے میں اور اپنے بارے میں، وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، جو جا کے مولا نے وہاں تشریف فرما ہوئے اور اصحاب نے سب نے جا کے جو بہت زیادہ قریبی صحابی تھے، اپنے کو قریبی سمجھتے تھے، وہ سب سے پہلے دوڑے گئے کہ پیغمبر کے اس رجسٹر میں کون قریب ہے اپنا نام لکھوا دیں، اور سب نے جا کے کہا کہ بخن یا علی انت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ۔ یہ جب انہیں جا کے کہا اور سب کہتے رہے، 3 دن تک مولا کو لوگ مبارکباد دیتے رہے۔ جو مبارکباد کا ہے کہ ماشاءاللہ ہر مومن دوسرے کے مددگار ہے، اگر یہی معنی ہے تو مبارکباد علی کو کیوں دے رہے ہو؟ بے شک، جو تمہیں مدد کرے گا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ سبحان نعرہ اور جو چاہنے والے علی کے تھے انہوں نے اس آیت کے اترتے ہی فوراً ہی شعر کہنا شروع کر دیے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں فی البدی شعر، یعنی کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی سجانے کی ضرورت نہیں، فوری طور سے شعر ہو جائے۔ تو حسان بن ثابت جو محمد و آل محمد کو بہت چاہتے تھے، انہوں نے فوراً شعر کہے اور مولا کی شان میں کہا کہ فَأَنْتَ الَّذِي أُوتِيتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةً فَدَدْتُكَ النَّفْسَ يَا خَيْرَ رَاكِعِي۔ آپ اے ہمارے امام یا مولا علی، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جب آپ نے نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کے حالت میں تھے، تو آپ نے زکوٰۃ دی
फांजला फीक अल्लाह, तो देखिए आपने ज़कात दी और उसके बदले में अल्लाह ने यह किया, फांजला फीक अल्लाह, आपके बारे में अल्लाह ने नाजिल की आयत, खैरुन, खैर विलायतिन, बेहतरीन विलायत। वाह 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 भाई वाह, बेहतरीन विलायत है, मैं नहीं जानता कि किससे अच्छी कौन सी विलायत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और उसको वाज़ेह कर दिया, फी मुहकमात शराए, मुहकमात शराए में जो कुरान मजीद है उसमें इस बात को बय्यन कर दिया, वाज़ेह कर दिया और इसको मुस्बत कर दिया कि तमाम इंसानों के सामने ये बात वाज़ेह हो जाए। सलावत भेजने मोहम्मद। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मौका नहीं इत्तेफाक से फजाइल पढ़ने का आज के दिन, लेकिन बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि और कुछ बस नहीं चला तो उन्होंने कहा कि अली के लिए तो ये मशहूर है, सब जानते हैं कि उनका खुलूस बहुत होता था नमाज में और बहुत ज़्यादा अल्लाह के हम्द व सना में मशगूल रहते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर अली ऐसे थे तो वो ज़कात दे दें? ये सिर्फ बात है कहने की, उनके लिए नहीं है, किसी और के लिए। सुना आपने? और फिर उसके बाद एतराज़ किया, और एक एतराज़ उन्होंने ये किया कि ये अगर मान भी लिया जाए कि ये अमल अली का था तो ये अमल कसीर था, अमल कसीर था जिससे कि नमाज टूट जाती है। आहा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है जी, यानी देखिए, दरो गोरा हाफिजा नबाशत, याद रखिएगा। वाह 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 वाह। ये देखिए मिसाल लोगों ने, बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कही है, कुछ सोच समझ के मिसाल कही है कि दरो गोरा हाफिजा नबाशत। तो उन्होंने कहा कि ये अली का ये अमल अमल कसीर में शामिल हो जाएगा, इसलिए ये बात नहीं मानी जा सकती कि अली ने ये की हो। ये हो सकता है किसी और ने की हो या और मोमिनीन के लिए हो, लेकिन ये कि अली के लिए नहीं है मुमकिन कि अली ने किया। और दूसरी बात ये कि अली गरीब इंसान थे, बहुत ही फक्र फाके में जिंदगी उन्होंने बसर की, तो कहाँ इतनी जो अंगूठी की तारीफ है कि बहुत महंगी थी, वो कहाँ से दे सकते थे। बस दो जुमलों में बात अर्ज कर दूं कि आपने तो अपने बचपने में ये बात सुनी होगी, बहुत गौर से सुन रहे होंगे आप, कि साहिल ने आके सवाल किया रोटी का, अली ने कंबर से कहा कि कंबर इसको रोटी दे दो। उसने कहा मौला रोटी मैं कैसे दे दूं, रोटी तो कीस में है, कीस दे दो। वाह। कहा मौला कीस कैसे दूं, वो थैला कैसे दूं, वो थैला तो ऊंट की पीठ पर है। कहा ऊंट दे दो। सुभान अल्लाह। कहा ऊंट कैसे दे दूं, ऊंट तो कतार में बंधा हुआ है। कहा वो कतार ऊंटों की दे दो। मौला अली शेर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीख ये बताती है कि बैतुल माल से नहीं दिया था, सुभान वो अल्लाह, अपने कद्दे यमीन से दिया था। सुभान अल्लाह। बताती है कि अली इब्न अबी तालिब ने अपने कद्दे यमीन से कमाया था, जो भी कमाया था अता किया था लोगों को। 1000 गुलामों को आजाद कराया था अली इब्न अबी तालिब ने अपनी जिंदगी। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे सलवात, और ये जो मुफस्सिर कबीर कह रहे हैं कि मौला कायनात का ये अमल कसीर हुआ, फेल कसीर हुआ, इनकी अगर आप तफसीर उठा के देखें तो ये नमाज के सिलसिले में ये बताते हैं कि अगर हशरातुल अर्ज कोई आ जाए नमाज पढ़ते में, सांप या बिच्छू, तो उसको मारा जा सकता है, वो फेल कसीर नहीं होगा। बच्चा अगर रो रहा हो और उसको उठा लिया जाए और बिठा लिया जाए अपनी गोद में, तो वो फेल कसीर नहीं होगा।
اور یہاں تک کہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر بچہ رو رہا ہو تو ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو وہ فعل کثیر نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ واہ بھائی واہ 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 واہ. علی کا اگر انگلی سے اشارہ کر کے سائل کو انگوٹھی دے دی جائے علی دے دیں تو وہ فعل کثیر ہو جائے. ماں بچے کو دودھ پلا دے تو فعل کثیر نہیں ہوگا. واہ بھائی واہ کیا بات. حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بہت خوب. میں کیا بات. یہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ مولا کا جس مولا ہے نفس خدا کسی اور کو یہ لقب نہیں ملا. لوگوں نے بہت سارے القاب چھین لیے لیکن نفس اللہ کا خطاب کوئی چھین نہ سکا. بے شک بے شک اور جب نفس الحمدللہ اللہ بے کا شک. خطاب علی کو ہے تو علی پر فرض تھا کہ اگر سائل آیا ہے اور مسجد میں خدا سے احتجاج کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان علی اللہ سبحان نفس اللہ. اللہ ہیں اس احتجاج کو دور کرنے کے لیے واہ بھائی واہ کیا کہنے. کیا واہ بھائی واہ. جیتے رہے مولانا صاحب جیتے رہے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جیتے رہے مولانا صاحب. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی اگر یہ فعل علی کا ایسے ہی تھا کہ جو لوگوں کی نگاہ میں مستحسن نہ ہو تو بڑے بڑے صحابہ کو اس کی نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 بے شک بے شک. وہ کہ جو بڑے صحابی سمجھے جاتے ہیں جن کی صحابیت کی کوئی حد نہیں ہے جس کی بنا کے اوپر انہیں رسول اللہ کی جگہ حاصل ہو گئی. اور فرمائیے جی جی بالکل. 40 مرتبہ انہوں نے رکوع میں لوگوں کو بلا بلا کے کچھ دیا. ہاں کیا کہنے. لیکن ایک بار بھی ان کے لیے کچھ آیت اترنا تو دور کی بات ہے. اور وہ یہ کہتے رہے انہی نے خود لیے جملہ کہا کہ میں نے 40 مرتبہ انگوٹھی دی ہے اپنے رکوع میں ایک بار بھی میرے لیے اللہ نے آیت. کیا کہنے. کیا کہنے. ماشاء اللہ بہت خوب بہت. اور وہ شکوہ رہ گیا ان کو اللہ سے. تو ایک ایسا ہے کہ جس کو شکوہ ہوتا ہے ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر تاج ولایت رکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی 21 رمضان جو سب سے ذلیل انسان تھا پیغمبر کی زبان میں اشقی الناس تھا. شقی ترین انسان پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تم کو شقی ترین انسان زخمی کرے گا تم کو وہ شہید کرے گا. 3 دن تک مولا زہر کی حالت میں تڑپتے رہے اور تیسرے دن صبح کے آج کی صبح مولا دنیا سے تشریف لے گئے. کوفہ اس وقت دیکھنے کے لائق تھا جب یتیموں کا جمگٹا لگا ہوا تھا, بیواؤں کا مجمع لگا ہوا تھا, بے وارثوں کا مجمع, اور ایک علی ابن ابی طالب پہ رو رہا تھا. نجف میں لے جا کے امام حسن اور حسین نے مولا کو دفن کر دیا. وہ قبر جو نوح نے بنائی تھی اپنے ہاتھ سے اور جس کو مولا کے لیے پہلے سے بنا کے رکھا تھا, اس قبر میں علی ابن ابی طالب کو دفن کر دیا گیا. تو آپ غور فرمائیے کہ دشمنان علی کیسے تھے کہ جن کے لیے علی ابن ابی طالب کے لیے تمام پہلے کے انبیاء بھی جانتے تھے کہ کیا ہوگا. اسی لیے جناب نوح نے قبر بنائی تھی, اسی لیے سرور کائنات نے بتایا تھا. اور جب
قبر بنائی ہے تو اس سے پہلے کوفے کے حدود سے باہر نکلتے ہی حسن اور حسین نے تمام مجمع کو واپس کر دیا تھا۔ یہ کاہے کے لیے انتظام تھا؟ یہ اسی لیے انتظام تھا کہ دیکھ چکے تھے، مولا نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ شہزادی کونین کو جب دفن کیا گیا تو بڑے بڑے صحابی کہ جن کو شہزادی نے معاف بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو شہزادی کی قبر کھود کے میت پہ نماز پڑھیں گے۔ نہ اس وقت ان کو اسلام کی فکر تھی، نہ اس وقت ان کو شریعت کی فکر تھی، ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کی میت کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم قبر کھود کے مولا کائنات نے 7 قبریں اسی لیے بنائی تھی۔ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ بات ہوئی ہے تو مولا تلوار لے کر بیٹھ گئے تھے کہ اگر کسی نے بھی کوشش کی تو آج اس سے بڑھ کر کوئی بھی جنگ نہ ہوگی۔ وہ علی جانتے تھے کہ اگر میری قبر کا نشان مل جائے گا لوگوں کو تو لوگ اس بہانے کہ میں علی کی نماز پڑھوں گا، علی کی نماز پڑھیں گے، علی کی قبر کو کے ساتھ بے ادبی کریں گے۔ لہٰذا حسن اور حسین سے کہا کہ بیٹا تم لوگ جب کوفے کے حدود کے قریب پہنچنا تو ہمارے چاہنے والے جو بھی ہوں ان سے کہنا کہ اب اپنے گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ علی جانتے تھے کہ کوفی لا یوفی، کہ آج جو رو رہے ہیں کل کیا ہوگا اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولا کی میت کو دفن کر کے حسن و حسین واپس لوٹے تو جب لوٹ رہے تھے تو رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تو جب یہ لوٹے ہیں حسنین تو ایک خرابے سے ان کو کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، درد مند آواز تھی، دردناک آواز تھی۔ بھائی نے بھائی سے کہا کہ بھیا چل کے دیکھیں کہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں ایک بیمار آنکھوں سے نابینا پڑا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، آ کے آواز دی کہ بھائی کیا تکلیف ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام حسن زمین پر تشریف فرما ہو گئے، اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، لیکن اس فقیر نے اپنے سر کو ہٹا لیا۔ دوبارہ پھر امام حسن نے رکھا سر، اور سر کو اٹھا کے پھر اپنے زانوں پہ رکھا، پھر اس نے ہٹا دیا۔ جب 2-3 بار یہ ہوا تو امام حسن نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تمہیں میرے زانوں پہ سر رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس نے غریب نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے میرا سر تمہارے زانوں پہ ہو، اور 3 دن سے مجھے میری خبر نہیں لی، آج آئے ہو میری خبر لینے کے لیے، آج آئے ہو میری خبر لینے کے لیے۔ تو امام حسن نے کہا بھائی ہم تو پہلے سے کبھی آئے نہیں، پہلی بار یہاں تمہارے پاس آئے ہیں۔ کہا کہ اچھا تم کون ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ میرا نام حسن ہے۔ یہ بتاؤ تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں کس کا ذکر میں کروں، کیونکہ اس بندے نے کبھی نام اپنا نہیں لیا، لیکن روز میرے پاس آتا تھا، میری تیمارداری کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے غذا کھلاتا تھا۔ ہاں یہ جانتا ہوں کہ جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ ذکر الہی کرتا رہتا تھا، وہ تلاوت قرآن پاک کرتا رہتا تھا اور ذکر الہی کرتا رہتا تھا۔ کہا ہے بھائی وہ ہمارے والد تھے، ہمارے مدر بزرگوار تھے، اور ایک شقی نے ان کو زخمی کر دیا اور آج ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ اس نے رونا شروع کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی کیا تم نے وہ کہاں پر ان کی قبر ہے؟ کہا ابھی ہم اس کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ کہا ہے بھائی ہمارے ساتھ ایک احسان کر دو، مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ان کی قبر پر جا کے ان سے شکایت کروں
ایک مرتبہ وہاں پر لے گئے امام حسن حسین، اس فقیر کو پکڑا کے لے جا کے علی ابن ابی طالب کے قبر پہ ایک مرتبہ اس نے بجائے اس کے کون سے شکایت کرے، ایک مرتبہ اللہ کی درگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا پالنے والے مجھے اب اس دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میرا جو تیماردار تھا، جو میرا خیال کرنے والا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس قبر میں سونے والے کے سچے میں مجھے بھی تو اٹھا لے۔ وہ یہ آواز آئی تو بلند ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا۔ ہاں یقینی طور سے وہ علی کا چاہنے والا تھا، لیکن مولا کے دشمن ایسے تھے کہ مولا کی قبر کو چھپا دیا تھا حسن حسین نے، اور وہ بیویاں کہ جو مولا کے لیے انتظار کرتی تھی، وہ یتیم بچے جو مولا کا انتظار کرتے تھے کہ مولا آ کے کھانا دیں، وہ حسن اور حسین کی ذمہ دار ہو گئی، اور علی بن ابی طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ جزاک اللہ قبلہ۔ یہ تھے جناب مولانا محمد حسین زیدی صاحب جو کہ مجلس سے خطاب فرما رہے تھے اور مولا کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ میں مجلس سے خطاب سے پہلے قطع پڑھنا چاہ رہا تھا، ایک ربائی پڑھنا چاہ رہا تھا، نوحے کی 2-3 بند آپ کی خدمت میں پیش ارشاد میں حاضر مولا کو فرصت دینا چاہتا ہوں، وہ مولا قبول فرمائیں۔ جی بالکل قبول فرمائیں مولا۔ صاحب ذوالفقار المدد، صاحب ذوالفقار المدد، صاحب ذوالفقار المدد، شاہد الدل سوار مدد، صاحب جزاک اللہ توفیق صاحب، ماشاء اللہ۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، پر ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نز ہمیں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، نز ہمیں جانے علی کو
کیا خیال آتا رہا ہے خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی حسین حسین مولا قبول کریں اس حاضری کو، حاضری قبول کریں۔ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ زیارت پڑھیں۔ ڈاکٹر جناب قمر عابدی متوجہ زیارات۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابو العمہ ومعدن الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ متن قتلتک ولعن اللہ متن ظلمتک ولعن اللہ متن سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین طائب الفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وخائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، آپ کی توفیق اضافہ کرے پروردگار اس مجلس کے صدقے میں آپ کی سب کی پریشانی کو دور کرے۔ میں دعا میں تمام حاضرین مجلس کا شکر گزار جنہوں نے اس مجلس میں حصہ لیا، سب کی پریشانی کو دور کرے، آپ کے سب ہم شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے، انہوں نے اس مجلس کو اسپانسر کیا۔ میں دعا گو ہوں، میں آپ تمام حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ جو ہمارے مومن برادر بھائی بہن جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ہمارے ظاہر نقوی صاحب علیل ہیں اور ہمارے سلطان مراد صاحب جو ہیں وہ بھی بہت شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں پروردگاروں کو صحت کاملہ، اس مجلس کے صدقے میں پروردگاروں کو معاف کریں، اور ہم اس مجلس کا ثواب جو ہے امام میں آخری امام کو ہدیہ کرتے ہیں اس مجلس کا ثواب میں۔ اس کے ساتھ ہی مائک جو ہے میں جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سجاد صاحب کچھ کہنا ڈاکٹر سوری معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سجاد صاحب سے کہ وہ آ کر آخری اس میں کچھ اپنے مجلس کے بارے میں بیان کریں۔ مومنین سے سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں جو ہے شریک ہوتے ہیں مجلس میں، ماشاءاللہ ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور سب سے بڑھ کے جو ہے مولانا صاحب کا جو ہے غیر معمولی بیان، ان کے فضائل کے جو نقطے نکالتے ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ خلا، ایسا ہی آپ کو جو ہے اور توفیق عطا ہو، اور شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ شکریہ غضنفر بھائی، آپ جو ہے بانی ہیں، آپ جو بنا کردہ ہیں اس کے، اور آپ کے توسط سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا بھی میں بہت بہت مشکور ہوں۔ توفیق بھائی آپ کے بھی تمام
جو ہے آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے لاجواب. سو شکریہ. پھر اجازت دیں، فی امان اللہ. خدا شکریہ. حافظ. جزاک اللہ ڈاکٹر، جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہیں دے سوائے غم حسین کے. میں اس کے ساتھ ہی میں اجازت سب کے حوالے کرتا ہوں. جی حضرین، میں تمام بانیان کا جو اب تک ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے، اور آج کے بانی ہمارے ڈاکٹر سجاد صاحب کا اور مولانا اور تمام ذاکرین، اور زیارت پڑھنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر قمر ربیع بہترین زیارت پڑھ لی صاحب، ماشاءاللہ. مشکور ہوں ماشاءاللہ. بہت ہی روحانی شخصیت ماشاءاللہ سے، نورانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نورانی. بہت اچھی زیارت بات. کے بیان بھی اللہ اکبر زبردست، مطلب جسے اتنا کہتے ہیں ماشاءاللہ. مولانا چھا گئے ہمارے اس تمام. بے شک بے شک مولانا کا دل پہ ماشاءاللہ. مولانا کی عزت اور توقیر لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. بے شک ماشاءاللہ. تو ان سب کے ساتھ ہی میں کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں. تو آپ سب سے میں تہ دل سے گزارش کر رہا ہوں، اور دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں. انشاءاللہ بڑی مہربانی ہوگی. مولا سلامت رکھیے آپ سب کو. اللہ کی آمین. تمام حضرات کو یاد رکھنا. شب بخیر. خدا اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك